یہ آپ کو اللہ کے دوست کی نشانی بتاتا ہوں، ایک کام کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے روحانی طاقتیں نہیں مانگے گا. یاد رکھیے گا میری بات کو. جو سچا ہے، جس کو اللہ چاہیے، وہ کبھی یہ آ، اس قسم کی کشف و کرامات کی دعا ہو گئی کہ اللہ کا واسطہ ہے میری بات پہ غور کریں، یہ اتنی سادہ چیز ہے کہ میں حیران ہوں کہ پوری دنیا ہی اس میں پھنس گئی ہوئی ہے کہ کیا دعائیں مانگے گا اللہ سے کہ یا اللہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. کیا کہے گا کہ میں پانی پہ دم کروں تو لوگوں کو شفا ملنی شروع ہو جائے. کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے سچے خواب آنے شروع ہو جائیں. کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے حالت بیداری میں زیارتیں ہوں. پھر کیا کہے گا کہ مجھے کشف القبور ہونا چاہیے. کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیسے مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ ان چکروں کے پیچھے آیا تھا تو اس کے خدا تو یہ بن جائیں گے. وہ اپنے رب کے پیچھے تو نہیں آیا، وہ تو ان خداؤں کے پیچھے آ گیا ہے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو موڑ دے گا، اس طرف پھینک دے گا. تو ایک ڈسپیئر آئے گا، ایک لمبا ٹائم آئے گا تو چلا جائے گا، پریکٹسز کے اندر چلا جائے گا، وہاں سے کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو وہ گزارا ہونا شروع ہو جائے گا. تو کیا استخارے کرنے ہیں لوگوں کے، موکلات قابو کرنے ہیں، ان سے کام لینا ہے، جن قابو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوگا، اسپرچویلٹی میں نہیں جائے گا کبھی بھی، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مسلمان اچھا بننے کے بعد مومن بننے کے سفر پہ نکلنا ہے. بس یہ ہے اللہ کی دوستی. اس طرح ہی اللہ کی دوستی میں داخل ہو جانا ہے، اور اللہ اس پر آزمائشیں ڈالے گا، کچھ عائش دے گا، کبھی بیمار کرے گا، کبھی صحت دے دے گا. اللہ جو چاہے وہ بندے کے ساتھ کرے. اب بندے نے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی دوستی میں زندگی گزارنی ہے. یہ تو آگے بڑھنے والوں میں سے ہے معاملہ، یہ تو سابقون کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اصحاب الیمین سے بھی آگے آپ کو سابقون میں رکھے، جنہوں نے آگے ہی آگے چلتے چلے جانا ہے. یہ ان کا ذکر ہوا ہے، یہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوا ہے. یہ بہت اونچی جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس کمیونٹی میں سب سے آخری درجہ دے دے، سب سے آخری انسان بنا دے. یہ بہت بڑی سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی. تسبیح کرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، تسبیح اور ذکر کا سب سے خوبصورت جو وقت ہوتا ہے وہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں زائد نفل اور کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کھل کے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یاد کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ ذکر بعض دفعہ سلب بھی کر لیا کرتا ہے. کوئی غلطی کوتاہی اتنی بڑی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس کام میں، بہت الٹ جاتے ہیں بندے، اور کوئی شہوت کی غلطی ایسی ہو جاتی ہے، اور کچھ کوئی مال دولت ایسا نظر آ جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک آزمائش، اتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہی اپنے پاتھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ذکر بھی بھول جاتا ہے، اور وہ تسبیح بھول جاتا ہے، اور وہ مصروف ہو جاتا ہے اور اس طرف نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ منور نہیں کرنا آ رہا. اور پھر 5-6 مہینے کے بعد مجھے ایسے لوگوں کے میسیج کرتے ہیں وہ لوگ کہ جی میں سال پہلے 5-6 مہینے پہلے اللہ کا ذکر چل گیا اور میں بڑا خوش تھا، اور زندگی میں یہ تھا اور وہ تھا، اور اچانک ایک دم اب مجھ سے خطا ہو گئی. مجھے پتہ ہوتا ہے ان خطاؤں کا کچھ سیٹ ہیں، ان کے آگے پیچھے ہی ہونی ہے اور کیا ہو جانی ہے. تو وہ اب تو میری ہمت ہی نہیں پڑتی، میں تو گندا ہو گیا، اور بس وہ تو اب نہیں، مجھ سے نہیں کیا جاتا. تو وہ میں کہتا ہوں کہ یار اللہ کے بندو، باقی سارا کچھ کر لینا، اس کام میں صرف ایک غلطی کبھی نہ کرنا، مایوس نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ سے. تھکتے رہنا، گرتے رہنا، مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے نا مایوسی، پھر اتنا ہی بڑا کفر ہوتا ہے. ایک بندے نے 5 سال ذکر پھیرا ہے، اس کو کوئی عورت پسند آ گئی، وہ لگ گیا اس کے چکر میں اور الٹ گیا، اور وہ عشق اس کا ادھر ڈائیورٹ ہو گیا، اور اللہ نے آزما لیا اور وہ بیچارہ پھسل گیا. تو کوئی نہیں، نیت تو اس کی نیک ہی تھی نا، تو غلطی کھا گیا. تو اس کے بعد 1-2 سال بعد ہوش آئی تو کہا، زمانے نے اپنا اصل انداز دکھایا، رنگ دکھایا. تو پھر کہے گا کہ اب مجھ سے کیا نہیں جاتا. کیوں نہیں کیا؟ توبہ کر، دوبارہ شروع کر. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بندوں کو معاف نہیں کرتا. اس میں کون سی ایسی بات ہوتی ہے؟ تو چھوڑنا نہیں ہے، جتنا بھی ٹائم لگ جائے. سال 2-2 سال الٹ جاتے ہیں لوگ، 5-5 سال لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، دوبارہ واپس آ جائیں. بڑے بڑے صبر ہیں، جتنی بڑی پرسنالٹی ہے نا، جتنا بڑا علم ہے، اتنے بڑے بڑے غلطیاں، اتنی بڑی غلطیاں، اور اتنے بڑے صبر بھی کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ذکر کرنے والوں کے درجات کیسے بنتے ہیں؟ تو میری اپنی ذاتی رائے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے اسم یا سلامو ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو میں نے بات کی تھی کہ آگے ذکر کرتا ہوں اس کا، تو بڑا مختصر سا کر دیتا ہوں
کیونکہ یہ کوئی لالچ تو ہے نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے دے رہی ہیں بات، کہ بڑے اس پہ مغالطے بنے ہوئے ہیں اور بڑے روحانی اسرار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس پہ چلتی ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز کو میں آج کھول دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے اور حجت قائم ہو جائے اور لوگ اس پہ گمراہ نہ ہو سکیں اور کوئی گمراہ کر بھی نہ سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کمپٹیشن ایک ہو رہا ہوتا ہے. اب یا اسلام اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کئی لاکھ مرد و خواتین ہوں گے جو اس وقت اسم یا اسلام پڑھ رہے ہوں گے. تو ان میں پھر فرض کریں نا 1 لاکھ بندہ پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں، اس میں آپ بھی شامل ہو گئے. اب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ تو ظاہر ہے نچلے درجوں میں ہیں، تو پھر کرتے کرتے آپ کروڑ کر گئے. اب جو آپ سے پہلے پڑھ رہے تھے وہ آگے نکل گیا، اب آپ کا کمپٹیشن شروع ہو گیا جن لوگوں کے ساتھ آپ شروع ہوئے تھے. تو یہ ایک اسپرچول اور ایک سائیکولوجیکل آپ کو فیکٹر بتا رہا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مشیت اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اس کے علاوہ تو ہونا کچھ نہیں، اسی میں چلنا ہے سارا کچھ. تو فیکٹر دیکھے جاتے ہیں، مطلب کہ علم کیسا ہے، صبر کیسا ہے، توکل کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، نفس کے تزکیے پہ کتنا کام کر رہا ہے، گرتا کتنی بار ہے، اٹھتا کتنی بار ہے، توبہ کتنی بار کرتا ہے، کریکٹر کیسا کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کون سی اس کے اندر کمزوریاں. بھائی لاٹ آف کاؤنٹلیس فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، جن سے بندے اوپر چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ حتیٰ کہ اب دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 20 25 40 50 سال سے پڑھ رہے ہوں گے یا اسلام، اور وہ ذکر کر رہے ہوں گے ان گنت، ان کا تو کروڑوں اربوں کی گنتیوں سے اوپر چلا گیا ہوگا نا، کاؤنٹ لیس ہو گئے ہوں گے. تو اوپر ٹاپرز بیٹھے ہوئے نا، اوپر چلتے جا رہے ہیں. اور یہ خالی کوئی ایک گروپ نہیں ہوگا، ہر سال ہر لمحہ ایک نیا گروپ نکل رہا ہے. جو لوگ کاؤنٹنگ کرنا جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں لشکروں کی لیئرز کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ چلتے ہی جا رہے ہیں لشکر اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کو کمی نہیں ہے. تو اس میں اب ہوتا ہے کہ جب ٹاپرز پہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے جب اتنی آپ کے اندر طلب اور اتنا اخلاص اور اتنی کلیئرٹی اور اتنی پیورٹی آ رہی ہو، گناہوں سے پاک ہمیشہ نہیں ہوا جا سکتا. خطائیں آپ کر رہے ہوں لیکن اوورآل ایک ہائٹنڈ کریکٹر کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو اس وقت کمپٹیشن میں 2 3 بندے ہی آپ کے کیلیبر کے ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل. یہ لاجیکل ہے اور کانسیپٹ کو تھیسس کو سفائز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے 2 3 بندے اوپر چڑھ رہے ہوں درجات میں، اور اللہ کو ان کو پتا، ان کو ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا. ان کو کیا پتا کون ادھر افریقہ میں کون یا اسلام پڑھ رہا ہے، انگلینڈ میں کون پڑھ رہا ہے، ادھر لاہور میں کون، کسی کو نہیں پتا. تو اور پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ کی سلیکشنز ہیں اور معاملات ہیں، وہ ہمارے نہ کرنے والے کام ہیں، نہ ہماری ان پہ ریسرچ ہونی چاہیے. ان سے کوئی حاصل نہیں ہے. کیا کتب کی کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ یہاں سے ملتی ہے، اور یا ابدالوں کی ڈگریاں ہوتی ہیں بس، کہ جیسے کچھ علامات ہو سکتی ہیں کہ دعائیں قبول ہو سکتا ہے ہونے لگ جائیں، اور ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اشارات دے دے. کچھ چیزیں آتی ہیں نا، لیکن خطائیں تو ان سے بھی ہو جاتی ہیں. جب خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر معاملات الٹے سیدھے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ آزمائش آخری سانس تک چلتی رہتی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا اللہ کے قریب ہونا ہے نا، اسے اتنا ہی اگلی صفوں میں رہنا ہے. بڑا سخت امتحان ہوتا ہے. اب سارا دن ذکر کرے گا، شام کو ذکر کرے گا، رات کو سوتے ہوئے ذکر کرے گا، اگلے دن کسی عورت کو دیکھ لیا تو گیا سارا نروان، دوبارہ سے آؤ. تو یہ تو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کرائٹیریا ہارڈ کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کو شاید فیل ہو کہ اتنا بیلنس کر کے میں ویڈیو میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ اٹ فیلز کہ میں کرائٹیریا ہارڈن کر رہا ہوں، بٹ ایسا نہیں ہو رہا. جتنا آپ نے آگے جانا ہے اتنا آپ کے اوپر رول اپلائی ہونا ہے. یہ نہیں ہے ایک ان پڑھ آدمی، اس کے اوپر حجت ہی کوئی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو جائے کہے گا یا اللہ سوری مجھے پتہ نہیں لگا، میں ریڈی چلا کے آ گیا، مجھے تو نماز بھی پوری نہیں آتی تھی، مجھے تو ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، تو میں کتنی کی کوشش کر سکتا تھا، میں تھوڑی بہت نماز تیری خاطر بس جتنی کہ مجھے اللہ اللہ کر رہی میں کر گیا، اللہ اس کو انشاءاللہ معاف کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اب جس نے یا اسلام اور اس قسم کے اسم اور ذکر کرنا ہے سارا دن ساری رات، اور وہ پھر ساتھ علم بھی اس کا اتنا بڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو پھر ایسے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں مائی ڈیئر ویورس جو عام لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتے. درجات علم کے ساتھ ہوتے ہیں، آزمائشیں، سزائیں اور جزائیں بھی پھر علم کے ساتھ ہی ہوں گی. ڈونٹ یو سی دس سمپل فنانیما؟